السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ مرزا قادیانی کی وہ عبارات سامنے لے کر آئیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اور مقدس ہستیوں کے خلاف ہے، پھر ان کا قرآن و سنت کے مطابق جواب دیا جائے۔ کل ہمارا ایک ٹاپک چلا تھا کہ انبیاء کے معجزات۔ مرزا قادیانی نے انبیاء کے معجزات کا انکار کیا ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی معجزات کا انکار کیا ہے، اور شق القمر والا واقعہ جسے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے اور احادیث صحیحہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، پھر علماء نے اسے تواتر کی حد تک لکھا ہے، مرزا قادیانی نے اس کا بھی انکار کیا ہے۔ وہ تو تھے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات، جس کا مرزا قادیانی نے دشمنی کرتے ہوئے اس کا انکار کیا ہے۔ آج ہم باقی انبیاء کے مختلف معجزات کا ذکر کریں گے۔ مرزا قادیانی نے ان کا بھی انکار کیا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک اللہ رب العزت نے معجزات سے پر کی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے، پھر ان کا دنیا کے اندر رہ کر جو مختلف لوگوں کے سامنے معجزات دکھانا، پھر ان کا آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا، پھر قرب قیامت ان کا واپس آنا، یہ تمام کی تمام زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات سے پر ہے۔ لیکن مرزا قادیانی اس کا انکار کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 291 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ یسوع مسیح، یعنی کہ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کور وغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کسی اور بیماری کا علاج کیا ہو، مگر آپ کی بدقسمتی سے اسی زمانے میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے، اسی تالاب سے آپ کے معجزات کو پوری حقیقت کھلتی ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ اور اسی تالاب نے فیصلہ کر دیا کہ اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا تو وہ معجزہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا معجزہ ہے، اور آپ کے ہاتھ سے سوائے مکر اور فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر رہا ہے۔ میں بعد میں قرآن مجید کی آیت بھی اس کے اوپر پیش کروں گا، جبکہ اللہ رب العزت نے صریح طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ دوسرا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254 اور 255 کے اوپر ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، سو کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور پر ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا کھلونا کسی گل کے دبانے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں، کسی کل کے دبانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے، یا اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو، کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ، معاذ اللہ اپنے باپ یوسف کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے ہیں، کہ باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بڑی کا کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے جن میں کلوں کی ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہوتی ہے۔ پھر یہ تیسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 263 کے اوپر ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لیے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی۔ بہرحال یہ معجزہ صرف ایک کھیل کی قسم میں سے تھا، اور وہ مٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی جیسے سامری کا گولا، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ اسی حوالے کو ذرا تھوڑا سا اوپر سے آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو، جو زندہ کرنے والا معجزہ ہے، مٹی کے ساتھ پرندوں کو بنانے والا، پھر مردوں کو زندہ کرنے والا، انہیں مشرکانہ عقائد کہہ رہا ہے۔ اور آج کل کے قادیانیوں کا بھی یہی نظریہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ روحانی طور پر انہیں کافروں کو اسلام کی طرف لانا، ایمان کی طرف لانا، یہ مردوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ وہ زندہ کرنا نہیں تھا۔ یہ مرزائی اور مرزا قادیانیوں کا کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے۔ مرزا قادیانی کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ ذرا پڑھیے مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر انہیں سچ مچ کے جانور بنا دیتا تھا، نہیں بلکہ صرف یہ
تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہوتا تھا۔ یہاں پر دیکھیے کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی ایک جگہ پر کہتا ہے کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مرزا تیری یہ شان ہے کہ جب تم کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہے فوراً ہو جاتی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو کن فیکون ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کرتے ہوئے۔ حالانکہ یہ لفظ کہنا سراسر شرک ہے اور معجزات کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ مرزا قادیانی اپنے آپ کو تو کن فیکون کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو تو جس چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اس طرح کہہ رہا ہے۔ کیا یہ شرک نہیں؟ یہ شرک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات وہ شرک نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، اور انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں یہ عقل سے ماورا ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے وہی فعل بطریق معجزہ جو فی الحقیقت فعل اللہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے فعل ہوتا ہے، یہ فعل نبی اور نیز قرآن کریم میں باذن اللہ بھی موجود ہے، یہ صادر ہو تو مرزا قادیانی کہتا ہے شرک۔ دوسری طرف قرآن مجید کی بھی مرزا قادیانی کیسے طریقے پر توہین کر رہا ہے کہ اس کی آیات کو کھیل کھلونوں کی آیات بینات بتاتا ہے، اور انبیاء کرام کی شان مرزا قادیانی کے نزدیک معاذ اللہ ایک مداری تماشا کرنے والے کے برابر ہوئی، جیسے سامری کا گولہ بتایا گیا اور اس کہہ کر اس پر صاف صاف انکار کر دیا گیا۔ مرزا قادیانی نے اور بھی بہت سارے اس طرح کے غلط باتیں کی ہیں، بہت سارے معاذ اللہ انبیاء کرام کے اس طرح پر بکواسات بکی ہیں۔ اللہ رب العزت اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کنویں والی مٹی کے اندر تو ایسی تاثیر مان لی جس سے برس کی بیماری والے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور جو مادرزاد بینائیں ہیں نابینا ہیں انہیں بینائی مل جاتی ہے، اور اس طرح ایک مردہ زندہ وغیرہ ان چیزوں کو مرزا قادیانی ان معجزات کو ایک مٹی کے اندر مان رہا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے یہ معجزہ صادر ہونا اس چیز کا انکار کر رہا ہے۔ دیکھو مٹی کے اندر ماننا یہ شرک ہوا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس کو مان کر یہ بات مان لینا یہ شرک ہے۔ یہ تو قادیانی حضرات بتلائیں گے کہ آیا کہ مرزا قادیانی کی یہ بات سچی ہے کہ مٹی کے اندر تو معجزہ ہو سکتا ہے لیکن انبیاء کے ہاتھوں کے اندر ایسی اللہ رب العزت تاثیر نہیں رکھ سکتا جس سے یہ کام صادر ہو سکیں۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی آیت کے متعلق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو قرآن مجید نے کس طرح ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وَرَسُولًا ایک رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے، انی بے شک میں، قد جئتکم اس پیغمبر نے کہا کہ آیا ہوں تمہارے پاس بھی آیاتن واضح نشانیاں لے کر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین بے شک میں بناتا ہوں واسطے تمہارے مٹی سے، کہیئۃ الطیر ایک مثل صورت پرندوں کی، فانفخ پس میں اس کے اندر پھونکتا ہوں، فی اس میں، فیکون طیرا پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں برص کی بیماری والوں کو درست کرتا ہوں اور مادرزاد نابیناؤں کو بینا کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، موتا یعنی کہ مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہاں بِإِذْنِ اللَّهِ پر غور کیجئے گا، یہ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ مرزائی اور مرزا قادیانی کے ماننے والے اور مرزا قادیانی کی ذریت بتائے گی کہ یہاں پر جو بِإِذْنِ اللہ کی قید لگائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی طرف سے وہ زندہ کرتے تھے، نہیں، قرآن مجید نے یہاں پر کہا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ وہ زندہ کرتے تھے۔ آگے سنیے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کو پڑھتے چلے جائیے اور مرزائی حضرات شرماتے چلے جائیے کہ مرزا قادیانی نے کس قدر قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کیا ہے۔ آگے پھر قرآن مجید کی دوسری آیت یہ ہے، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ اِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔
तुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील व इज़ तखलुकु मिनत तीन का हैअति तैर बिइज़नी फ़तनफुखु फ़ीहा फ़तकूनु तैरम बिइज़नी व तुबरिउल अकमहा वल अबरसा बिइज़नी व इज़ तुखरिजुल मौता बिइज़नी व इज़ कफ़फ़तु बनी इसराईल अन्का इज़ जिअतहुम बिल बय्यिनाति फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रु इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। यहाँ पर गौर करते चले जाइए। इज़ क़ाल अल्लाह, जब अल्लाह ने कहा है ईसा इब्न मरियम याद कर मेरी नेमतों को जो मैंने तुझ पर की है और तेरी वालदा पर की है, जब मैंने तेरी ताईद की रूहुल कुदुस के साथ। तुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, तो अधेड़ उम्र में और पंगोड़े के अंदर तो लोगों के साथ कलाम करता था। व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, और जब मैंने तुझे सिखलाया किताब को, हिकमत को, तौरात को, इंजील को। व इज़ तक, और जब तू बनाता था मिनत तीन मिट्टी के साथ परिंदों की मिसल की सूरत, बिइज़नी मेरे हुक्म के साथ। फ़तनफुखु फ़ीहा फ़तकूनु तैरम बिइज़नी, पस तो फूंकता था उस परिंदे के अंदर, पस हो जाता था वो परिंदा बिइज़नी मेरे हुक्म के साथ। व तुबरिउल अकमहा वल अबरसा बिइज़नी, और तू मादर ज़ात नाबीनाओं को बीना करता था और बुर्स की बीमारी वालों को तो दुरुस्त करता था बिइज़नी मेरे हुक्म के साथ। व इज़ तुखरिजुल मौता बिइज़नी, और जब तू निकालता था मुर्दों को बिइज़नी मेरे हुक्म के साथ। यहाँ पर देखते चले जाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस कदर कहा है बिइज़नी बिइज़नी बिइज़नी, हर जगह पर बिइज़नी की कैद लगाई है कि तू मुर्दों को ज़िंदा करता है बिइज़नी, तू मादरजात बीनाओं को बीना करता है नाबीनाओं को बीना करता है तो बिइज़नी मेरे हुक्म के साथ। व उबरी व अबरस, और बुर्स की बीमारी वालों को तू दुरुस्त करता है बिइज़नी। यहाँ पर देखिए कि किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि कुरान मजीद अल-माइदा 110 के अंदर फरमाया है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस उन कादियानियों पर, उन मिर्ज़ा कादियानी पर कि किस तरह से कुरान मजीद से और अहले इस्लाम के अक़ायद से ये बगावत करते हुए, कुरान मजीद से बगावत करते हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बगावत करते हुए उसके मौजज़ात को शोबदाबाजी और मानने से इनकार कर रहा है और कुरान मजीद की वाज़ेह आयात बय्यनात का इनकार कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस फितने से हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात। इंशाअल्लाह इसके बाद मैं दूसरे अंबिया के भी आहिस्ता आहिस्ता मौजज़ात को ज़िक्र करूँगा। फिर यह बतलाऊँगा कि मिर्ज़ा कादियानी ने दूसरे अंबिया के मौजज़ात का भी किस कदर इनकार किया है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आप चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा, ताकि कोई ऐसा बंदा, नौजवान कादियानी इस वक्त जो जिन्हें पता नहीं है, जो मिर्ज़ाइयों के उस शिकंजे के अंदर झगड़े जाते हैं, वो तावील बातिल करके उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हवालाजात मिर्ज़ा कादियानी के नहीं पेश करते जिनके अंदर गिलाज़त बकी गई है, गलत तसव्वुरात कुरान मजीद, कुरान हदीस पर पेश किए गए हैं, वो तमाम के तमाम इंशाअल्लाह इस चैनल पर आपके सामने हाज़िर किए जाएंगे। और नीचे कमेंट भी कर दिया करें, अगर कोई बात समझ आए तो माशाअल्लाह, या मिर्ज़ाई ख़त्म नबूवत का नारा लगा दिया। सिर्फ़ हम महज समझाने के लिए ये काम कर रहे हैं, किसी की तज़लील करना मकसद नहीं है हमारा। सिर्फ़ लोगों को कुरान और सुन्नत के मानी समझाना है, कुरान और सुन्नत की तरफ लेके आना है, अहले इस्लाम के अक़ायद समझाना है, कुरान मजीद के जो सही मारफ़ और मानी हैं और उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करना, ये चीज़ उन लोगों के सामने पेश करना है, ताकि कुर्ब क़यामत से आने वाले जितने भी फितने हैं उसे कुरान और सुन्नत के तरीके पर हम उनके निमट सकें। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था यअती अलन्नासि फितन, उनके फितने उठेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन फितनों से बचाए, हमें कब्र व हशर की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।